السلام علیکم آل. تو ویلکم ٹو مائی نیو یوٹیوب چینل قصص الانبیاء. قصص الانبیاء میں ہمارا جو پہلا ویڈیو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پروفٹ آدم علیہ السلام کے اوپر بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام کون تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی اور کس لیے بنائی، کن چیزوں کے لیے بنائی، اور آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اور اس چیزوں کے بارے میں ان ڈیٹیل ہم لوگ اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے نبی تھے. ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کل ملا کر 25 نبیوں کو بھیجا ہے، اور انشاءاللہ ان 25 نبیوں کے بارے میں ہم جانیں گے اور ان کے کہانیوں کے بارے میں ہم جانیں گے اس چینل کے تھرو. تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے. تو آدم علیہ السلام اللہ نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا اس دنیا میں، تو صرف اللہ تعالیٰ ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے پانی پہ اپنے عرش کو پیدا کیا تھا، اور پھر قلم کو پیدا کیا. پھر وہ سب چیزیں لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا. انہوں نے تحریر کر دیا اور آسمان اور زمین بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم، بیماریوں کو پیدا کیا، اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا. جمعرات کے دن زمین میں چھپا ہوا جانوروں کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن عصر سے لے کر رات تک کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور عقل والوں میں سب سے پہلے آتے ہیں فرشتے، اس کے بعد جاتے ہیں جن، اور پھر آتے ہیں انسان. ان سب کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو آنکھ سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو ابلیس جنوں میں آتا ہے، تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ پہلے ہمیں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا انسان کو؟ تو عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی رحمت اور قدرت اور طاقت اور حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو وہ آباد کرے، جبکہ جن تھے ان کے پاس کہ وہ ان کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، پر جن اتنے قابل نہیں تھے کہ وہ ایک زمین کو آباد کرے، پر رونق کرے. یہ جنوں میں اتنی قابلیت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سے بہترین بنایا ہے، اسے عقل دی ہے، اسے حسن دیا، حسین اور ترین شکل و صورت سے نوازا ہے. تو فرشتوں کا جب سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ وہ انسان کو بنائیں، پھر اس نے انسان کو بنایا اور روح پھونکا، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا جو زمین میں صرف فساد کرے، خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، پاکیزہ ہیں ہم، پھر بھی ہم سے خوش نہیں ہے کیا کہ آپ نے یہ انسان بنا دیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور فرشتوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر اعتراض کرنا گناہ ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے اعتراض کرتے ہوئے نہیں کہا. وہ تو نہایت ہی معجزہ اور عبادت گزار تھے، تو عبادت گزار ہونے کے لائق سے انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، پھر کیوں پیدا کیا؟ تو پوچھنے کے دو مقصد تھے کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے یا فرشتوں کی طرح عبادت کرنے والی قوم ہے؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تو جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ان سے زیادہ. آدم علیہ السلام کی بناوٹ اور روح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو پوری زمین سے مٹی اٹھا کر لانے کے لیے کہا. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کی ہے، اور اس میں کئی رنگ ہیں، جیسے کہ سرخ رنگ ہے، کچھ کالے ہے، کچھ سفید ہے، کچھ نیک ہے، کچھ خبیث ہے، کچھ خراب ہے، اور کچھ پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خشک مٹی سے پیدا کیا، پھر اس مٹی کو پانی سے بھگویا تو وہ لسدار ہو گئی، مطلب چپکنے والی مٹی ہو گئی. اللہ نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک ڈھانچہ تیار کیا، اور ایک مدت تک وہ ڈھانچے کو چھوڑ دیا کہ وہ سوکھا ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ رنگ اس کا سیاہ ہو گیا،
آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور ان کا جب پیدا کیا تھا ایک ڈھانچہ، ان کا قد قریباً 60 میٹرز کا تھا، 60 میٹرز تھا، اور چوڑائی 7 ہاتھ کی تھی، 7 ہینڈز مطلب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 40 راتوں تک ڈھانچے کی صورت میں چھوڑ دیا تھا۔ جسم تھا لیکن روح نہ تھی۔ ابلیس آتا، ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا اور اس میں سے خالی مٹکے پر مارتا، ایسی آواز نکالتا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کا پیٹ نہیں ہے۔ ابلیس ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ اگر اس سے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس سے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اس پر مسلط کیا گیا تو وہ نافرمانی کرنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، وہ شروع میں سر کے اندر داخل ہوئی، مطلب روح جب پھونکی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کہا الحمدللہ کہو، انہوں نے کہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تجھ پر تیرے رب رحم فرمائے گا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور غور و فکر کیا۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ان کو محسوس ہوئی۔ اب روح ان کے پیروں تک آ پہنچی تھی۔ اس جلد بازی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ انسان ایک جلد باز مخلوق ہے، مطلب آدم علیہ السلام کی مخلوق، آدم علیہ السلام کی جو آنے والی نسلیں ہیں سب جلد باز بنیں گے۔ تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی بناوٹ کیسی تھی۔ تقدیر کا لکھا جانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کے پشت سے قیامت تک کے آنے والے انسان نکل آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یہ نہ کہنا کہ ہم تو محض اس سے بے خبر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ جنت کے اعمال کریں گے۔ دوبارہ پشت پر ہاتھ پھیرا، نسل انسانی کو نکالا اور کہا کہ میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے عمل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شمار ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اسے جنت والے کام کرواتے ہیں، اور آگ کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اسے آگ والے عمل پر لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آگ والے عمل پر مرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے جنتی اپنے آپ کو بنا لے، یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے جہنم میں داخل بنا لے، اپنی جگہ بنا لے۔ اللہ نے عمل کے مطابق تقدیر لکھ دی، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اختیار سے کرتے ہیں، تقدیر سے نہیں۔ ابلیس کا سجدہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس ایک نیک